الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال تعالى ولقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں حق اور باطل اور ظلم اور انصاف اور شیطان اور اللہ کے درمیان ایک مستقل جنگ جاری رہے گی. بہت غور سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کی. اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے اس منصوبے کا اعلان ہو چکا تھا. اور اس کا عملی ایک مظاہرہ بھی ہو چکا تھا. جب ابلیس نے آدم کی بڑائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ کا حکم الٹا ہے، آپ کو آدم کو حکم دینا چاہیے تھا کہ وہ میرے بڑائی کو تسلیم کرے، اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آپ ہی نے مجھے آگ سے بنایا ہے. خلقتنی من نار، اور آگ اوپر کو جاتی ہے. آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی نیچے کو دبتی ہے. جھکنے کا مزاج مٹی کا ہے، آگ کا نہیں. تو آپ بالکل الٹا حکم دے رہے ہیں، میں نہیں مانتا. یہیں سے اللہ کے منصوبے کا عملی اظہار ہو گیا
کہ دنیا میں انسان اور شیطان کے درمیان مسلسل جنگ رہی. انسان اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ کہیں ظلم نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، سب چین سکون سے رہیں، تو ایسا انسان اللہ کی اسکیم کو ہی نہیں جانتا، اللہ کے منصوبے ہی کو نہیں جانتا. یہ تمنا وہ تمنا ہے جو اللہ کے ارادے کے خلاف ہے. دنیا میں کہیں ظلم نہ ہو، کوئی ظالم جماعت ظلم نہ کرے، کسی میں غرور اور گھمنڈ اقتدار کا، اکثریت کا، دولت کا، علم کا نہ پیدا ہو، یہ ہو ہی نہیں. ہرگز نہیں ہوگا، کسی زمانے میں نہیں ہوگا. اگر اس کے حقدار تھے کہ پوری دنیا تسلیم کر لے، لڑائی اور مقابلہ اور اختلاف کا سلسلہ بند ہو جائے، تو اس کا حق تھا رحمت دو عالم سید الانبیاء محمد الرسول اللہ. وہ نبی بننے سے پہلے متفق علیہ شخصیت تھی. سارے لوگ ان کی بڑائی کو تسلیم کرتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ نبوت ان کو ملی اور آپ نے دیکھا کہ کیا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہوگا، ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوگا. کہ دنیا میں اختلاف، دشمنی، ظلم، نفرت، تشدد، دہشت گردی، حکومتی جبر و استبداد، مال والوں کا ظلم، کرسی والوں کا ظلم، اکثریت والوں کا ظلم، کمزوروں پر نہ ہو، باطل والے حق والوں کو نہ ستائیں، مخالفت نہ کریں. وہ یہ کہیں کہ بھئی آپ اپنے راستے پر چلیے، ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں، نہ ہم آپ کو مجبور کریں گے نہ آپ ہم کو مجبور کریے. ایسا نہیں ہوگا. مگر عجیب بات ہے کہ اکثر مسلمانوں کی یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، اور مسلمان پریشان رہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. اس کی وجہ ہے اللہ کے منصوبے سے 100% ناواقفیت. اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ کشمکش رہے گی. آپ بہت نیک ہیں، بالکل بے گناہ ہیں، پھر بھی آپ ستائے جائیں گے. کیا نبیوں سے زیادہ نیک اور بے گناہ دنیا میں کوئی گزرا؟ اور کیا نبیوں سے زیادہ دنیا میں کوئی ستایا گیا؟ یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، یہ بڑی معصومانہ، جاہلانہ اور مجھے کہنے دیجئے کہ احمقانہ سوچ. یہ دنیا تو ایک
اسٹیڈیم ہے یہاں میچ کے لیے بھیجا گیا. یہ دنیا میں کشتی کا اکھاڑا ہے، یہ مقابلے کا میدان ہے، یہ عیاشی کے لیے نہیں بھیجے گئے. بنیادی سوچ ہماری غلط ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان صاف لفظوں میں شاید آپ یہ بات پہلی بار سن رہے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ بھی گواہی دے رہے، نوجوان تو خیر ابھی اکثریت نابالغوں کی ہے عقلی طور پر، باقی تو ہیں سب بالغ. جو باتیں کھل کر سمجھانے کی ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہ کھل کر نہیں کہی جا رہی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر نبی کے سامنے انسانی شیطان اور جناتی شیطان دونوں کو دشمن بنا کر کھڑا کیا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے بنا کر کھڑا کیا ہے. اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا منصوبہ ہے. یہ فلاں سنگٹھن کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ فلاں پارٹی اور فلاں لیڈر کی جادوئی شخصیت کا نتیجہ نہیں ہے. اکثر کم پڑھے لکھے لوگ جادوگر ہوتے ہیں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کر دوں، اگر یہاں عقل مند ہیں تو بنیادی طور پر اس بات کو آج سمجھ کر اٹھیے کہ آپ کو اگر کشمکش فری دنیا چاہیے، جہاں کوئی کانفلکٹ نہ ہو، کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی مخالفت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی سازشیں نہ ہوں، کوئی آپ کا برا چاہنے والا نہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کسی چاند پر مریخ پر منتقل ہو جائے. اور ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی آپ کو کچھ مقابلے والے مل جائیں. میں وہاں گیا نہیں ہوں، اس لیے میں کچھ گارنٹی نہیں لے سکتا، نہ میرا جانے کا کوئی ارادہ ہے. مجھے وہ زمین پسند ہے جس کو اللہ نے میرے لیے پسند کیا، اور میں چیلنج قبول کرنے میں مجھے لطف آتا ہے. وہ مرد کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو چیلنجوں سے گھبرائے. اسے اپنا میڈیکل جانچ کرانی چاہیے. قرآن نے کہیں پر بھی کمزوروں، بزدلوں، منافقوں کے لیے مرد کا لفظ نہیں بولا ہے. مرد کا لفظ بولا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کو مرد تسلیم کیا قرآن. موسیٰ علیہ السلام کو خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے جو شخص آیا تھا اس کو بھی قرآن نے مرد کہا ہے. وجاء رجل، ایک مرد آیا دور سے. وجاء امرؤ نہیں کہا، وجاء شخص نہیں کہا، رجل. مرد وہ ہے جو چیلنجز کا مقابلہ کرے، سمجھداری سے بھی اور بہادری سے بھی. وہ مرد نہیں ہے جو ڈر جائے اور گھبرا جائے. آپ پوچھتے ہیں کشتی کے میدان میں اور ایک پہلوان نے آپ کو پٹکا تو آپ فوراً امپائر سے چلانے لگے دیکھیے یہ مجھ کو گرا رہا ہے. اب میدان میں کشتی لڑنے آئے تھے کہ سہاگ رات بنانے آئے تھے؟
آئی لو یو کہنے آئے تھے. بھارت کے مسلمان اگر چلا رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ اللہ کو پہچانا ہے نہ اللہ کے منصوبے کو پہنچانا ہے. بالقدر خیری ہی وشر ہی پڑھتے ہیں آپ، لیکن ایک آدمی بھی اس کا مطلب نہیں سمجھتا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کا کوئی آدمی مطلب سمجھتا ہے؟ علماء نہیں سمجھتے. والقدر خیرہ وشرہ کا مطلب اللہ ہم آپ کے منصوبے اور آپ کی تقدیر پر ایمان لائے، وہ چاہے خیر کی شکل میں آئے چاہے شر کی شکل میں آئے، چاہے آرام کی شکل میں آئے چاہے تکلیف کی شکل میں آئے. یہ ہے مطلب اس کا. ہم راضی ہیں آپ کے فیصلوں پر. میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی تھی، وقال الذین کفروا لرسلہم. قرآن پوری انسانی تاریخ کے، قرآن کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ کے اہم واقعات کو قرآن نے ریکارڈ کر دیا ہے. اور ہم مجرم ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نوبھارت ٹائمز پڑھیں گے، دینک جاگرن پڑھیں گے، لیکن اللہ کا کلام سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں. مجرم ہیں ہم. قسم رب کعبہ کی، ہم سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش ضروری نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کا کہہ دیجیے گا ہم ٹائمز آف انڈیا پڑھتے تھے، فرصت نہیں ملتی تھی آپ کے کلام کو سمجھنے کی. ہم انگلش پڑھتے تھے، کامرس پڑھتے تھے، فزکس اور کیمسٹری پڑھتے تھے، بایو کیمسٹری پڑھتے تھے. ہم آپ کے کلام کو پڑھنے کی کہاں فرصت تھی ہمارے پاس؟ یہ تو غریب اور یتیم بچے بیچارے تھوڑے بہت پڑھ لیتے تھے جو مولوی بن گئے. ہم تو مالدار گھرانے کے تھے نا. ہم کو تو اصل میں اسکالر بننا تھا، وکیل جج بننا تھا. آپ کے کلام کو پڑھنے کی فرصت ہم امیروں کے گھرانوں کے لوگوں کو کبھی نہیں تھی. اللہ، ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے، کافی ہے، بس جواب دے دیجیے گا اور پھر جہنم میں چلے جائیے. کیا تماشا مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ بنایا. یہ آیت یہ کہتی ہے کہ ہر زمانے میں وقال الذین کفروا، اللہ کو اور اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں سے ایک بات صاف صاف کہی، اور وہ بات یہ کہی کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. تم ہمارے دیش میں نہیں رہ پاؤ گے، ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے. رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم ہمارے دھرم میں واپس آؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور واپسی کا لفظ بولا ہے، گھر واپسی. ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج کے حالات کے بارے میں اتری ہے، اور قرآن کی ہر آیت ایسی ہے کہ اس کو کوئی سمجھتا ہے تو اس کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ آج کے میرے گھر کے مسئلے کے بارے میں آئی ہے، یہ آیت میری فیملی کے بارے میں آئی ہے، یہ آیت میری بزنس کے بارے میں آئی ہے، یہ آیت میری جاب کے بارے میں آئی ہے، یہ آیت اکنامک حالات کے بارے میں آئی ہے، یہ آیت پولیٹیکل چیلنجز کے بارے میں آئی ہے. مگر امت نے طے کر رکھا ہے کہ ہم قرآن نہیں سمجھیں گے. بھٹکتے رہو پولیٹیکل پارٹیوں کے پیچھے، بھٹکتے رہو جھوٹے نیتاؤں کے پیچھے، اور قرآن کی طرف واپس نہیں آؤ گے تو نسلیں پٹتی رہیں گی. نسلیں صاف صاف کہہ رہے ہیں. نبیوں سے کہا گیا، ہم کیا چیز ہیں بھائی؟ نبیوں سے کہا گیا کہ تم کو اس ملک میں رہنا ہے تو تم کو واپس آنا ہوگا، ہمارے دھرم کو دوبارہ سویکار کرنا پڑے گا.
یہاں رہنے کی یہ شرط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج پہلی بار یہ آوازیں آ رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں پارٹی بدماش ہے, وہ یہ باتیں کہہ رہی ہے. نبیوں کے زمانے میں کون سی پارٹی تھی بھائی؟ پارٹی تو ہمیشہ ایک ہوتی ہے, الذین کفروا اور الذین آمنوا. اس کے جواب میں اللہ نے اپنے نبیوں کو ہر دور میں کیا پیغام دیا؟ قرآن نے وہ اسی آیت میں بیان کیا. قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. قرآن نے نبیوں سے کہا کہ پریشان نہ ہو, یہ ان کا منصوبہ ہے, اب تم ہمارا منصوبہ سنو. جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے وجود کو ہم ختم کر دیں گے. کفر کرنے والے نہیں, بہت فرق ہے. علماء بیٹھے ہیں, اگر یہاں تو ذرا غور کریں. پہلے اللہ نے لفظ بولا ہے وقال الذین کفروا, اور دوبارہ جب لفظ بولا تو لنہلکن الکافرین نے کہا, لنہلکن الظالمین کہا. کوئی کفر و شرک کرتا رہے دنیا میں کفر و شرک کی سزا دینا اللہ کا معمول نہیں ہے. بالکل کفر و شرک کی سزا دنیا میں نہیں ملتی, اس کی جگہ آخرت ہے. لیکن ظلم کی سزا دنیا میں مل کر رہتی ہے, یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے. اب جب اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ ظلم کرنے والے ہی بالآخر برباد ہوں گے, اس کے بعد مظلوموں کو ڈرنا چاہیے. اگر مظلوم ڈر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کو اللہ کے وعدے پر یقین نہیں, ان کو اللہ کی بات کا پتہ ہی نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین نہیں, وہ ابھی تک اللہ کو پہچانے ہی نہیں. وہ بھی دنیا کے مختلف خداؤں کی طرح ایک خدا معاذ اللہ کو مانتے ہیں. کون ہے اللہ؟ دوسروں کا کوئی تذکرہ بھی نہیں کر رہا. 99% مسلمان میں اور آپ جیسے ابھی تک اللہ کو پہچانی نہیں. اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت, اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات آگے اور کہی, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. تم کو جن علاقوں سے یہ لوگ ظالم لوگ نکالنا چاہتے ہیں یہ ان کا منصوبہ ہے. ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ تم ان علاقوں میں رہو گے. مگر یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے والوں کے لیے. دکھاوے کہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ جو ہم وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں, یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی زندگی آخرت میں میرے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری میں گزرے گی, جو میری پکڑ, میری سزا, میرے غصے, اس سے ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے احتیاط کے ساتھ. آخرت کو سامنے رکھ کر جو زندگی گزاریں گے دنیا میں بھی انہی کو عزت دوں گا, انہی کو غلبہ دوں گا, ان کے دشمنوں کے منصوبے ناکام کر کے رہوں. یہ اللہ کا اعلان ہے. اب جو انسان آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہ صرف جمعے کی نماز نہیں پڑھتا,
وہ صرف ظاہری دکھاوے کی دینداری نہیں کرتا، وہ انسان اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، وہ اپنے نوجوان وہ اپنے ماں باپ سے ہلکی آواز میں بات کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پیر دباتا ہے، سر دباتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ کون نوجوان ہے آج تو اکثر نوجوان باپ سے تو تھوڑا بہت ڈرتے بھی ہیں لوگ، لیکن ماں سے اکثر اونچی آواز میں بات کر کے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اماں بیچاری آنسو چھپا کر رہ جاتی، یاد آتا اس ماں کو کہ تجھے میں نے پیٹ میں کتنی تکلیف سے رکھا تھا، کتنی تکلیف سے جنم دیا تھا، میرا کھانا پینا میرا سونا سب کچھ تیرے تابع ہو گیا تھا، اور آج تو 5 فٹ کا ہو گیا ہے تو بدتمیزی سے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کر جو جیتا ہے وہ اپنے 4 پیسوں کو صرف اپنے مزوں کے کھانے، بستر، سواریاں، گھڑیاں، موبائل ان پر خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے پیسوں کی تقسیم کرتا ہے اور اپنے ان پیسوں کو غریبوں، بیواؤں، یتیموں پر بھی لگاتا ہے اور قومی ترقی اور مضبوطی کے لیے بھی خرچ کرتا ہے۔ قوم کو وہ دیکھتا ہے کہ قوم کو ضرورت ہے اچھے اسکولوں کی، جن میں اسلامی تعلیم بھی ہو، دینی دنیاوی تعلیم بھی ہو، وہ ایسے اسکولوں پر اپنا پیسہ لگاتا ہے، ایسے کالج کھولتا ہے، ہاسٹل قائم کرتا ہے، کلینک کھولتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والا انسان خلق خدا کا خیر خواہ ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا انسان بزدل نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے۔ بہادر کا مطلب جلدی غصے میں آ جانے والا نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کو قابو میں کر لے۔ الٹی بات، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو جلدی سے ایک دم لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائے اور کسی کو گرا دے اور پچھاڑ دے۔ بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے کو غصے کو قابو میں رکھے۔ غصے میں آ کر جو قدم انسان اٹھاتا ہے ہمیشہ اس کو بعد میں اس پر پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ غصے میں آ کر جو لوگ طلاق دیتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں۔ آخرت کو جو سامنے رکھتا ہے وہ غصے کو قابو میں رکھنے کی مشق کرتا ہے، وہ نفرت کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ جب کوئی قوم یا کچھ قوم کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کو گھر واپسی کرنی ہی پڑے گی ورنہ ہم تم کو جینے نہیں دیں گے، ہم لنچنگ کے ذریعے اور اس کے ذریعے اور اس کے ذریعے ہم تمہیں جان سے ماریں گے، تمہیں یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو اس وقت اس کو نبیوں سے کیا گیا اللہ کا وعدہ یاد آتا ہے، اگر وہ آخرت کو اور قرآن کو سامنے رکھتا ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ علامتیں شروع ہو جائیں تو یہ مظلوموں کی عروج کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور ظالموں کے زوال کا زمانہ قریب۔ بات الٹی ہے، لیکن قرآن کی نظر سے جو شخص حالات کو دیکھتا ہے اس کی ہمت آج کل دن بدن بڑھ رہی ہے۔
اس کی امید آج کل دن بدن بڑھ رہی ہے، اور جو اخباروں اور میڈیا کے ذریعے حالات کو سمجھتا ہے وہ روزانہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، روز گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اور 4 پیسے اس کی جیب میں ہیں تو وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جس ملک میں وہ جائے گا وہاں اللہ کا نظام نہیں چلتا، وہاں ملک الموت کو ویزا نہیں ملتا۔ کیا احمقانہ سوچ ہے۔ آپ پر کوئی مصیبت آئے اور آپ کا دوست آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جیسے ماشاءاللہ آج کل بعض ملکوں میں ہو رہا ہے، ایک صاحب عدالت میں کھڑے ہوئے تھے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو آخری درجے کی بات ہے، جج صاحب نے کہا یہاں آنے سے کام نہیں چلے گا، آپ بھی ایک پریس کانفرنس کر دیجیے۔ اب اگر آپ میں کچھ باخبر لوگ ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، اور نہ سمجھیں تو اچھا ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی، عدالت میں آنے سے کام نہیں چلے گا، پریس کانفرنس کر دیجیے۔ جج جانتا ہے ہمارے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، کالا کوٹ سفید کالر ہوتا بس۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ظلم صرف آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، یہ وہ دور ہے جس میں پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، مکے اور مدینے میں ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ بتاتے ہی نہیں عوام کو، اور اللہ علماء کی ناراضگی سے مجھے بچائے، ذرا مجھے سنبھال کر لے جانا، کئی موٹے موٹے علماء سامنے بیٹھے ہیں۔ بتاتے ہی نہیں علماء عوام کو حقیقی بات۔ آپ اس دور میں ظلم سے کہیں نہیں بچ سکتے، کان کھول کے سنیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں زمین کا چپا چپا اللہ کی تقدیری منصوبہ بندی کے مطابق ظلم سے بھرے گا۔ کوئی 1 سینٹی میٹر جگہ دنیا میں ظلم سے خالی نہیں رہے گی، اور اس کے بعد وہ زمانہ آئے گا جو نہیں لگتا کہ بہت دور ہے، جس میں ایک زبردست تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی ایسی ہوگی کہ پوری زمین انصاف سے بھر جائے گی، کسی 1 سینٹی میٹر جگہ پر ظلم نہیں ہو سکے گا۔ اتنا صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پروگرام کو ڈسکلوز کر دیا، اللہ کے بارے منصوبہ سب بتا دیا، اس کے بعد بھی مسلمانوں کی جہالت اور غفلت اللہ کی پناہ۔ کوئی جگہ دنیا میں ایسی نہیں ہے اس وقت جہاں انصاف ہو رہا ہو۔ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اور یقین کامل ہے کہ اٹ از ناٹ اینڈ آف دا اسٹوری، یہاں پر دنیا کی کہانی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ظلم کے دور کے بعد انصاف کا دور آ کر رہے گا۔ اللہ کے رسول نے صاحب کھول کر بیان کیا، یا تو آپ کہہ دیں معاذ اللہ کہ ہمیں رسول اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں، تو ہمیں کوئی شکایت نہیں، کہہ دیجیے اللہ کو کیا ضرورت ہے ہم جیسوں کی۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ انصاف کا دور کیسے آئے گا۔ اس طرح نہیں آئے گا کہ کوئی پڑھ کے پھونک دے گا اور پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا، کوئی تعویذ لکھ دے گا، جیسے آپ بوتل میں پانی دم کرواتے ہیں، اس پانی سے کوئی جن بوتل میں بند نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اندور میں ہوتا ہو، میں زیادہ واقف نہیں، یہاں زیادہ بڑے بزرگ رہتے ہوں گے۔
وہ جو تبدیلی آئے گی، جو انصاف آئے گا پوری دنیا میں، وہ جانباز بہادروں کی قربانیوں کے ذریعے آئے گی، مجاہدوں کے ذریعے آئے گی، صحابہ کرام کی طرح کی قربانیوں کے ذریعے آئے گی۔ گھر بیٹھے نہیں آئے گی، پوہا کھاتے ہوئے نہیں آئے گی، مکاری اور عیاشی کرتے ہوئے نہیں آئے گی، ضمیر کو اور رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کے ذریعے آئے گی جو جان و مال پیش کر دیں گے نظم عالم میں تبدیلی کے لیے، جان و مال قربان کر دیں گے ظلم کی جگہ پر انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پوری دنیا میں الگ الگ تیار ہو رہے ہیں، اور ان کو ان کی قیادت کرنے والے شخص کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، جن کو امام مہدی کہتے ہیں۔ اتنا صاف تو کبھی اللہ کے رسول نے مستقبل کے بارے میں نہیں بتایا۔ نام بتا دیا اس رہنما کا، اس قائد کا، اس لیڈر کا، اس انقلابی شخصیت کا، باپ کا نام بتا دیا۔ اور وہ کوئی چھومنتر کے ذریعے انقلاب نہیں لائیں گے، وہ کہیں پر جائیں اور سورہ یاسین پڑھ کے پھونک دیں اور سارا ظلم ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ سچے مومن لوگ ہوں گے، کوئی کہاں سے آئے گا، کوئی کہاں سے آئے گا، اور بقیہ کروڑوں مسلمان کہلانے والے قتل کر دیے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، عذاب کا شکار بنیں گے یا دجال کے معاون بنیں گے۔ یہ ہے بالکل صاف صورتحال۔ مجھے نہایت دکھ ہے کہ جو باتیں اس وقت مسلمانوں کے سامنے آنی چاہیے، شاید ہی کوئی عالم محنت کر کے ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھ رہا ہو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں متعدد روایات سے یہ ساری باتیں بھری پڑی۔ وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں سے امت کو باخبر کیا جائے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ جو اس وقت اللہ نے کہا، ہر نبی سے کہا، وہی اس دور میں بھی ہونے والا ہے۔ ظلم کرنے والوں کو پہلے اللہ موقع دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ املی لہم ان کیدی متین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو جلدی نہیں پکڑتے، ان کو ڈھیل دیتے ہیں، خوب موقع دیتے ہیں۔ ہزاروں بچوں کے قتل کا موقع اللہ نے فرعون کو دیا تھا کہ نہیں؟ تو ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ موقع دے، خوب موقع دے، اور وہ موقع اس لیے دیتے ہیں کہ جو شک والے لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ اللہ ایسا کر سکتے ہیں کہ پہلے ہی دن ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل دستور نہیں۔ اللہ کی قدرت الگ چیز ہے اور اللہ کی سنت الگ چیز ہے۔ قدرت ہے کہ پہلے ہی دن پکڑ لیں، لیکن اللہ کا معمول کبھی یہ نہیں، خوب موقع دیتے۔ مہل الکافرین امہلہم رویدا ان کیدی متین۔ اور جب ظلم کرتے 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 وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور اب یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ختم، اب
اب تو ہم رب ہو گئے، مالک ہو گئے، معاشیات ہمارے ہاتھ میں، اقتدار ہمارے ہاتھ میں، جغرافیہ اور تاریخ ہمارے ہاتھ میں، یہ سب ہمارے ہاتھ میں، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی مچھر کے ذریعے، کبھی ابابیل کے ذریعے بڑے بڑے مغروروں کا غرور پل بھر میں توڑ دیتے۔ یہ نظام ہے خدا کا۔ ہماری تمنا جو اللہ کے نظام کو سمجھے بغیر ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج جمعے کی نماز کے بعد دعا کریں کہ اللہ امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو، جرمنی کو تباہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے جواب میں کہیں جی بہت اچھا، آپ نے اب پہلے ہی کہا ہوتا ہے۔ اصل تک امریکہ، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، جرمنی سب تباہ۔ پھر اثر بعد اللہ تعالیٰ کا فون آیا اس مسجد کے امام کے پاس کہ اب اگلی کیا ہدایت فرمائی؟ تو امام صاحب کہیں کہ وہ بھی تو چین بھی تو بدماش ہے، روس بھی تو بدماش ہے، اس کی بھی چھٹی کیجیے۔ اچھا بہت اچھا، اوکے اوکے، مغرب تک سب ختم۔ اب فرمائیے آگے کیا ہدایت ہے؟ اور اللہ جاپان بھی تو بہت بدماش ہے، اور فلاں ملک اور فلاں ملک جس کے نام لینا مناسب نہیں ہے وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی تو بہت اتیاچار کر رہے ہیں۔ اچھا او ہو، وہ تو بہت آسان ہے ہمارے لیے، ابھی گنگا جمنا میں بہا دیتے ہیں، چھٹی کیجیے۔ اور فرمائیے، یہ ہے ہمارا سوچنا۔ لا حول ولا قوت۔ مذاق بنایا ہم نے اللہ کی اسکیم کا، اللہ کے سسٹم کا۔ یہی اگر سسٹم تھا تو صحابہ کے پیٹ پر پتھر کیوں بندے؟ صحابہ کا پیٹ چاک کر کے ان کی گلیجی نکال کر گلے کا چبائی کیوں گئی؟ ان کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار کیوں بنایا گیا؟ بلال کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر چٹان سینے پر رکھ کر کیوں گھسیٹا گیا؟ اللہ کے رسول کی بیٹی 3 دن فاقے سے رہتی تھی، کیوں ایسا ہوا؟ بھول گئے آپ لوگ وہ واقعہ؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول اچانک پہنچ گئے۔ یہ ایک گھر ایسا تھا جہاں اللہ کے رسول جب بہت پریشان ہو جاتے تھے، کوئی خاص مسئلہ ہوتا تھا تو ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے۔ ننیالی رشتہ داری تھی ان سے، بہت قریبی۔ جیسے ہی حضور پہنچے دوپہر کے وقت میں، ابو ایوب انصاری خوش ہو گئے، اچھل کے استقبال کیا، مرحبا برسول اللہ، اور فوراً سمجھ گئے کہ اس وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کئی دن سے فاقے میں۔ جلدی سے بکری ذبح کی، بیوی سے کہا کہ میں گوشت بھونتا ہوں، تم آٹا گوندو، جلدی سے تیار کرو کھانا۔ کھانا تیار ہوا، روٹی اور گوشت لے کر آئے، اللہ کے رسول کے سامنے رکھا، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا یہ بات کہ اللہ کے رسول نے اس میں سے روٹی اور بوٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا ذرا بیٹی فاطمہ کو دلاؤ، فإنها لم تذق منذ 3 دن سے فاطمہ کے پیٹ میں کچھ گیا نہیں۔ یہ قربانیاں میرے اور آپ جیسے منافق مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے انہیں دی تھی۔ کل کو کیا ہوگا جب قیامت کا میدان ہوگا؟ حضرت فاطمہ لائیں گی ہماری لڑکیوں کو اللہ کے سامنے، حضرت عائشہ لائیں گی، حضرت خدیجہ لائیں گی، پکڑ پکڑ کے ہماری عورتوں کو لڑکیوں کو لائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی ہمارا ان کے ماں باپ نے فاطمہ نام رکھا تھا، ان کا نام عائشہ تھا، ان کا نام خدیجہ تھا، ان کا نام سعدیہ تھا، اور یہ موبائل پر ننگی فلمیں دیکھتی تھیں، اللہ ان سے نبٹ لیجئے، ہمارا نام نہ ہوتا یہ کچھ بھی کرتی، لیکن ہمارے نام کو انہوں نے ذلیل کیا، ہمیں جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کو سزا دیجئے۔ اور جس وقت نوجوان حسن اور حسین آئیں گے، خبیب اور خباب آئیں گے، اور ہمارے نوجوانوں کا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے کہ ان کا نام حسن، ان کا نام حسین، ان کا نام خالد، ان کا نام ابوبکر، عمر، عثمان و علی، اور اللہ انہوں نے حرکتیں کیا کی ہیں ذرا اعمال نامہ دیکھیے۔
ہمارا نام نہ ہوتا تو ہم اللہ آپ کے سامنے نہ آتے، لیکن انہوں نے ہمارے نام کو ذلیل کیا، اس لیے آج ان کو سزا ہم دلوا کر رہیں گے۔ کیا کرو گے نوجوانوں اس دن؟ اس دن یہ کہو گے کہ ہم لوگ پڑھائی میں بہت مصروف تھے، ہم لوگ بس جاب کی وجہ سے وقت نہیں تھا، یہ کہو گے؟ اللہ کے واسطے بلا تاخیر آج اسی وقت زندگی کو بدلنے کی کا عہد کرو۔ جمعے کے دن اللہ سے عہد کرو، اللہ سے۔ کافر سے کیا گیا وعدہ کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ سے وعدہ کر رہے ہو تو سوچ سمجھ لینا، اگر اس وعدے کو پورا نہ کیا تو انجام بہت برا ہو۔ اسلام کو سمجھو، اللہ کو پہچانو اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ میری 3 گزارش ہے۔ اسلام کو سمجھو۔ اسلام ٹوپی، کرتے، داڑھی، صرف نماز، روزے، حج کا نام نہیں ہے۔ پورے اسلام کو سمجھو، اور پورے اسلام کو سمجھنے کا راستہ کیا ہے؟ روزانہ 2-3 قرآن کی آیتوں کا مطلب کسی عالم کی خوشامد کر کے ان سے سمجھو، ان سے پوچھ کر قرآن کا کوئی ترجمہ پڑھو روزانہ، 2-3-4 آیتیں بس، اور اپنے اللہ کو پہچانو، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا سسٹم، اس کا نظام، اور تمام شکوک و شبہات کو ذہنوں سے نکالو۔ اس وقت جو حالات آ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، باطل کے غلبے کا نہیں، جب حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے تو اس وقت مسلمان کہلانے والے لوگوں پر سخت حالات آتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں کہ اگر وہ سخت حالات آئیں گے تبھی پتہ چلے گا کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رات میں آدمی ایمان والا بن کر سوئے گا، ایمان والا ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ مرتد ہو جائے گا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہم لوگ بچپن میں جب حدیث پڑھتے تھے تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو۔ یہ چھٹائی کا وقت ہے، ہم میں سے کون کس وقت کب کان پکڑ کے ادھر بھیج دیا جائے، شیطان کے ساتھ، دجال کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ۔ ڈرو خدا کے بندو، یہ وقت آ گیا، بالکل آخری ایام چل رہے، آخری فیصلے پر وقت چل رہا ہے۔ لمبے لمبے دنیا کے منصوبے مت بناؤ، اس سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو جو میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ شاید آج شام مجھے کچھ مستورات سے بھی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ زیادہ بڑی تعداد میں کالج یونیورسٹی کی پڑھنے والی بچیاں اس پروگرام میں آئیں۔ میں بہت کچھ دل کی باتیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔